فرش التراب يضمني وهو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم کے 27 سپارے میں سے سورۃ النجم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور مکی صورتوں کا بیان اس وقت جاری ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو گزشتہ آیات کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں گزشتہ اقوام کی تباہی اور ان کی ہلاکت کا ذکر آیا۔ قوموں کے بگاڑ کی وجہ سے، قوموں کے کردار میں بگاڑ پیدا ہو جانے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا رہا۔ اس پر تفصیلی کلام ہوا اور ساتھ ہی جو اسلامی معاشرت پر ایک دجالی تہذیب کے اثرات حملہ آور ہیں ان کے حوالے سے بھی کلام ہوا، اور جب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر ہوا تو اس میں تفصیل یہ بیان کی گئی تھی کہ اس قوم میں معاشرتی سطح پر بگاڑ پیدا ہوا تھا، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو اس قوم نے فراموش کر کے پس پش ڈال کر ہم جنس پرستی کے گندے عمل کو اختیار کیا تھا، تو کئی طرح کے عذابوں میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ یہ گفتگو پچھلی مرتبہ جو آیات تھیں ان میں سابقہ اقوام کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آنے والی تباہی کا ذکر تھا۔ البتہ یہ بات ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات صرف معلومات کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی قرآن حکیم قصوں کی کتاب ہے کہ یہ سٹوری ٹیلنگ کا معاملہ ہو، کہانیاں سنانے کا معاملہ ہو، نہیں، بلکہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ان واقعات میں دراصل ہمارے لیے ہدایت کا سامان موجود ہوا کرتا ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نجم کی آیت نمبر 55 سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس تو اے مخاطب تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے۔ یہ اعلیٰ کا لفظ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، سب کو ہی یاد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں وہی انداز ہے لیکن لفظ آیا تَتَمَارَى، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پھر پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرو گے۔ یہ تتمارا کا لفظ نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے، شک کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور جھگڑا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کے واقعات کا بیان کیا جانا جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مثال کے طور پر جب ہم سورۃ الرحمان کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر فرمایا، جہنم کے عذابوں کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو وہاں کس بات کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے؟ کل جو جہنم والوں پر بیتے گی، کل جو جہنم والوں کے لیے شدید ترین ہلاکت کا بیان ہے وہ آج بتا دیا جانا نعمت ہے، تاکہ کل کا خوف رکھو، جہنم کا خوف رکھو اور ان کرتوتوں کو چھوڑ دو کہ جن میں مبتلا قسم کے لوگ جو ہیں وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں جو ذکر آ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑا کرو گے، ایک ترجمہ، اور کس کس نعمت میں شک کرو گے دوسرا ترجمہ، اس پر آگے بھی کلام ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے حالات جو بیان فرما رہا ہے، ان پر آنے والی تباہی، اس کی وجوہات بیان فرما رہا ہے۔ تو زندہ جو میں اور آپ موجود ہیں، جب جب قرآن پیش کیا جائے گا، پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا، تو جن کے سامنے یہ واقعات پیش ہو رہے ہیں ان کے لیے نعمت کا بیان ہے، تاکہ وہ پچھلی اقوام کے حالات سے سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش کریں۔ یہ ہے نقطہ نظر جو قرآن کریم اس مقام پر بیان فرما رہا ہے کہ پچھلوں کا یہ بیان بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ آگے لفظ آیا تتمارا، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے،
پیغمبر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں اور اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ کلام اتنی عمدہ نصیحت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، تمہیں تمہارا مقصد زندگی بیان کر رہا ہے. اور یہ کوئی نئی دعوت نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے جو قرآن حکیم تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. ماضی میں ہزاروں انبیاء اور رسول یہی دعوت لے کر آئے. تو کیا اتنے سارے لوگوں کا معاذ اللہ کسی جھوٹ پر متفق ہو جانا ممکن ہے کہ سب نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے، سب نے آخرت کے بارے میں متنبہ کیا ہے، سب نے اعمال کی اصلاح کی دعوت دی ہے، سب نے ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی ہے؟ کیا اتنے صاحب کردار لوگ، انبیاء کے بارے میں ذکر آتا ہے نا کہ ان پر تم انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. قرآن حکیم نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے یقینا میں تمہارے درمیان ایک طویل عمر گزار چکا ہوں. جن کو تم نے صادق کہا، جن کو تم نے امین کہا، قرآن کہہ رہے کیا وہ جس نے 40 برس تک بندوں کے کسی چھوٹے سے معاملے میں جھوٹ نہ بولا ہو، وہ خالق کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ تو اللہ نے نبیوں کے کردار کو پہلے سامنے رکھا، پھر دعوت دین کا عمل انہوں نے شروع کیا. بتایا جا رہا ہے یہ جو پیغمبر آئے ہیں، دعوت دے کر آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، اس کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ اور ہزاروں انبیاء جو ایک ہی دعوت پیش کرتے رہے، وہی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں شک آ رہا ہے؟ ایک تو یہ ترجمہ اور اس کی تشریح. اور تتمارا کا دوسرا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑا کرو گے، یعنی پیغمبر کی یہ دعوت جو حق پر مبنی ہے، دلائل کے ساتھ ہے، اور اس دعوت کو رد کرنے والے ان کا انجام تمہارے سامنے ہے. یہ مشرکین مکہ سفر کرتے تھے نا تجارت کے لیے، تو گزشتہ اقوام کے کھنڈرات ان کے سامنے تھے. قرآن ذکر کر رہا ہے ان کو دیکھ کر تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کس بات کا جھگڑا کر رہے ہو؟ حق کی دعوت جو دلائل کے مطابق آئی ہے، توحید کی دعوت جو دلائل کے مطابق آئی اور جس کے رد کرنے والوں کا انجام تمہارے سامنے ہے، اس پر تم جھگڑا کر رہے ہو. یہ دو تراجم اس کے کیے گئے اور دو اعتبارات سے اس کی تشریح بھی ہمارے سامنے آتی ہے. آگے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں. ایک اس کا ترجمہ کیا گیا ڈرانے والے کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ ترجمہ کیا گیا یا رائے بیان کی گئی یہ ڈرانے والا خود قرآن حکیم ہے. اور ایک رائے بیان کی گئی جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ پچھلی اقوام کے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ خود بھی نذیر ہے. یہ سارا بیان ڈرانے والا ایک طرز عمل ہے، متنبع کرنے والا ایک طرز عمل ہے، وارن کرنے والا ایک طرز عمل ہے. یہ پچھلوں کے واقعات یہ خود نذیر ہیں. ایک مقام پر قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے کہ دیکھو تمہیں اس قدر زندگی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اتنی مہلت عطا فرمائی تھی کہ تم سنبھلنا چاہو تو سنبھل جاؤ، اور تمہارے پاس نذیر آ گیا تھا. تو اس مقام پر اس کی تشریح میں بہت کچھ بیان کیا گیا. ہر شخص جو میرے اور آپ کے سامنے مر کر جا رہا ہے وہ بھی نذیر ہے، وہ بھی ڈرا رہا ہے، وہ بھی یاد دہانی کرا رہا ہے، وہ بھی وارن کر رہا ہے کہ دیکھو میں چلا گیا تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ گے. آج کسی کو میں بیمار ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، جو چل پھر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، سب کچھ کام کاج کر رہا تھا، آج وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، یہ بھی نذیر ہے. یہاں تک ہمارے اسلاف نے کہا جب کسی کی کمر میں تکلیف شروع ہو گئی اور اس کو چلنے میں مشقت ہو جائے، گھٹنے کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں اور چلنے میں مشقت ہو جائے تو یہ بھی نذیر ہے. اور اگر کسی کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں، چھوڑ دیجئے کراچی کے پانی کے مسائل کو، لیکن بہرحال ایک وقت آتا ہے بال واقعتاً بھی سفید ہو جاتے ہیں. یہ بال کا سفید ہو جانا بھی کیا ہے؟ نذیر ہے. تو نذیر یعنی ڈراوا، یاد دہانی، تنبیہ، وارننگ، ان سارے پہلوؤں کے اندر ہے. یہاں جو فرمایا کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا نذیر ہے. ایک مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات، ایک مراد خود قرآن حکیم، اور ایک مراد یہ پچھلے واقعات کا بیان، یہ بھی نذیر کے درجے میں ہے، ڈرانے والے کے درجے میں، خبردار کرنے والے کے درجے میں اور وارن کرنے والے کے درجے میں ہے. آگے فرمایا ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی. آزفہ یہ قیامت کا ایک نام ہے، جیسے القارعہ کھڑکھڑانے والی، الواقعہ سچ مچ قائم ہو جانے والی، برپا ہو جانے والی، آزفہ جلد آ جانے والی. ایک ترجمہ کیا گیا ہے کوچ کرنے کا وقت، کوچ کرنے کا وقت ہے، گاڑی جانے والی ہے،
اور اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ پلین از ریڈی فار ٹیک آف، ٹھیک ہے جی، سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، یہ کوچ کا وقت آ گیا. تو ازیفت العازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی. مراد ایک تو قیامت ہے، ایک قیامت وہ ہے جو اس پورے عالم پر برپا ہوگی. اور وہ کس قدر قریب ہے؟ اللہ اکبر. ہم تو سمجھتے بہت دور ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں، شہادت والی اور درمیان والی، حضور کا مبارک ہاتھ علیہ السلام، یہ تو بیان کرنے والا اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، یہ اس کا ہاتھ ہے، وہ حضور کا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی مبارک انگلیاں تھیں. تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح ساتھ بھیجے گئے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر ہم بیان بھی کرتے رہے کہ علامات قیامت کی 3 اقسام بیان کی گئیں. ایک ہے علامات بعیدہ، بعید دور کو کہتے ہیں، ایک علامات متوسطہ درمیانی، اور ایک علامات قریبہ بہت قریب والی. تو علامات بعیدہ کیا ہے؟ جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں. خود حضور کا آ جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی. اور علامات متوسطہ کیا ہے؟ یہ درمیانی دور اور اب تو آخری دور کی طرف رواں دوا بہت ساری ہمارے سامنے علامات ظاہر ہو چکی ہیں. یعنی کہ سپاہیوں کی کثرت کا ہو جانا. اب ایک چھوٹا سا بھی بیچارہ آفیسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی 4 گارڈ چل رہے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ حالات ایسے آ چکے ہیں. عورت کا مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تجارتی معاملات میں آ کر دخل اندازی کرنا جی، اور ایسی بیٹیوں کا پیدا ہو جانا کہ ماؤں پر ایسے حکم چلائیں جیسے مالکن جو ہے وہ نوکرانی پر حکم چلاتی. اور شراب کا عام ہو جانا، اور گانے بجانے کا عام جو ہے وہ ہو جانا، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ساری علامات ہم اپنے اس دور میں دیکھ رہے ہیں. تو ان میں سے بہت سی علامات جو ظاہر ہوتی جا رہی ہیں ان کو علامات متوسطہ کہا گیا. اور ایک ہے علامات قریبہ، جسٹ یعنی بالکل قیامت کے برپا ہونے سے جسٹ قبل جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جیسے ایک حدیث مبارک مسلم شریف میں، اس میں 10 علامات کا ذکر آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اور دجال کا ظہور ہونا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ 3 قسم کی علامات بیان ہوئی. یہاں فرمایا جا رہا ہے ازیفت العازفہ، قریب آنے والی، قریب آ گئی مراد قیامت. ایک تو بہت قریب ہے، ایک قیامت ہے جو اس پورے عالم پر برپا ہوگی. جیسے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یوں بھی ذکر فرمایا، تم میں سے جو کوئی علامات قیامت کو بلکہ قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورہ تکویر کا مطالعہ کرے، سورہ انفطار کا مطالعہ کرے، سورۃ الانشقاق کا مطالعہ کرے، اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت. یہ آخری پارے کی 3 صورتیں ہیں، تکویر، انفطار اور انشقاق. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے مناظر قیامت کو دیکھنا چاہے ان صورتوں کا مطالعہ کرے. خیر، یہ علامات قیامت ہیں، یہ قیامت کا بیان ہے جو پورے عالم پر برپا ہوگی. ایک قیامت ہے جو روزانہ برپا ہو رہی ہے کچھ لوگوں پر. پیچھے یہ قبرستان ہے، کبھی جانا بھی چاہیے عبرت کے حصول کے لیے. یہ جو ہم نے شب برات کے موقع پر اور عید کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کو لازم کر لیا، کوئی دلائل نہیں ہے اس کے لیے. ایک ضعیف روایت زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے جانے کی ملتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، نصف شعبان. پوری زندگی میں ایک مرتبہ جانے کی ایک ضعیف روایت ملتی ہے، اور عیدین کے موقع پہ کوئی تصور نہیں. لیکن ویسے قبرستان جانا چاہیے. کبھی تدفین کے لیے جائے گا بندہ کسی کی تدفین کے موقع پر، اور کبھی اپنی عبادت کے لیے جانا چاہیے. وہ ہم بھول گئے، وہ ہم بھول چکے ہیں. بہرحال ایک قیامت ہے جو روزانہ برپا ہو رہی ہے، ہر جانے والے کی قیامت برپا ہو گئی. روایت میں آتا ہے کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی. اور مرنے کے لیے 60-70 کا چکر پورا ہونا ضروری نہیں. بچوں کے جنازے آپ اور ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہم دفناتے اپنے ہاتھوں سے. جوانوں کے جنازے پڑھے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بزرگوں کے بھی پڑھے، کل کوئی آپ کا میرا جنازہ پڑھا رہا ہوگا. لیکن کیا مرنے کو تیار ہے؟ کتنا سادہ سا سوال ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے. ابھی اس وقت 1:38 کم و بیش ہو رہے ہیں. اگر رائٹ ناؤ میری اور آپ کی موت آ جائے، مرنے کو تیار ہے، جانے کو تیار ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ معاملات سیٹل ہیں ہمارے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے معاملات سیٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کچھ اور بھی. کیا واقعتاً محبتوں میں ترجیح اول محبت کی اللہ کے لیے ہے؟ محنتوں میں، اسٹرگل میں، جان مال کھپانے میں
کیا ترجیح اول، مطلوب اول، مقصود اول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اور کیا اس کے دین کو پھیلانے کی ذمہ داری جو ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر ہے، آج وہ کام میں اپنا کام سمجھتا ہوں؟ کیا آج اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری جو ختم نبوت کے بعد اس امت کے کاندھوں پر ہے، اس نمائندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کیا آج میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، اوقات، وقت، صلاحیت کو لگانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کیا بندوں کے ساتھ معاملات سیٹل ہیں؟ میری ماں، میرا باپ اس سے ناراض تو نہیں؟ میری بیوی کہیں دو عورتوں کے درمیان بیٹھ کر میرے ظلم و ستم کی داستانیں تو بیان نہیں کر رہی؟ میرا پڑوسی مجھے دن رات کوسنے تو نہیں دے رہا؟ میں نے کہیں اختیار تھا تو کسی کمزور کی گردن تو نہیں دبائی؟ میں کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کسی کی وراثت کا مال ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں کسی کا قرض لے کر بھاگا ہوا تو نہیں ہوں؟ میں کسی کی غیبتوں کے انبار اپنے سر پر بلکہ اپنے کاندھے پر اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے پھر تو نہیں رہا ہوں؟ کیا خیال ہے جی؟ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ ہم مرنے کو تیار ہیں؟ اور اگر ہم تیار نہیں اور ہمیں پسند نہیں تو کیا موت رک جائے گی؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا سورہ منافقون کے آخر میں جب اجل آ جائے، وقت معین آ جائے، اللہ مؤخر نہیں فرماتا اس کو۔ یہ آپ کا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ کا بھی مسئلہ ہوگا، افغانستان کا بھی مسئلہ ہوگا، ڈسکشن ہونا چاہیے، ہم کرتے ہیں۔ عمران خان کا بھی ایشو ہوگا اور بلاول کا بھی ہوگا اور نواز شریف کا بھی ہوگا، باقی جو نام آپ کو پتہ ہے وہ ذہن میں لے کر آ جائیں۔ یہ مسئلے ہیں، ان مسئلوں پر بڑی دن رات باتیں ہوتی ہیں، ٹاک شوز ہوتے ہیں اور سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، اتنے سر جھکا کے اسمارٹ فون کی اسکرین پر لگے ہوتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، بیوی بچوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں، اور تو اور اللہ کو دینے کو ٹائم نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں مر کے قبر میں گیا تو وہاں سوال کیا ہونے مجھ سے؟ ہاں بھائی، عمران خان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سوال ہونا ہے۔ ان حالات کا ادراک ہونا چاہیے، ہم بھی بات کرتے ہیں کیونکہ دین آل انکلوسیو پیکج ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن قبر کا پہلا سوال یہ نہیں ہے۔ قبر کا پہلا سوال یہ نہیں کہ جناب وہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا۔ قبر کا پہلا سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا ہے تمہارے نبی کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور ترتیب آگے پیچھے بھی ہے۔ بہرحال اور بھی سوال ایک ہے، حضور کا چہرہ انور پیش کیا جائے گا، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حشر کے میدان کے سوالات ہیں، انفرادی سطح کے سوالات ہیں، امت والے کام کے حوالے سے سوالات ہیں۔ کیا آج ہم تیار ہیں سوالات کے لیے؟ اور کیا موت نہیں آنی مجھے اور آپ کو؟ سارا بگاڑ ہمارے کردار میں، سارا فساد ہمارے معاشرے میں، دین سے دوری کا معاملہ ہو، بندوں کی حق تلفی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا معاملہ ہو، بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ مرنے کو بھول گئے، موت آئے گی اس کو بھول گئے ہیں، قبر میں جانا اس کو بھول گئے ہیں، حشر میں کھڑا ہونا اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی قیامت، جو ابھی رائٹ ناؤ 1:40 سامنے گھڑی میں میرے ہو رہے، ابھی بھی آ سکتے ہیں، رائٹ ناؤ آ سکتی ہے۔ میں 3 ایسی، آپ نے بھی کبھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، ایسی پیاری اموات۔ ایک اللہ کا بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے انڈونیشیا کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، انتقال ہو گیا تلاوت کے دوران، سبحان اللہ۔ ایک صاحب علم کو دیکھا، ایک اور بریلوی مکتب فکر کے صاحب علم تھے ہندوستان کے اندر، موت ہی کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی دوران کوئی بات ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، اور انتقال ہو گیا۔ اور ایک کوئی صاحب علم تھے امریکہ کے اندر، کوئی درس ہو رہا تھا، بزرگ آدمی تھے اور درس مکمل ہو رہا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور انتقال ہو گیا، سبحان اللہ۔ بڑی پیاری موت ہے جی، بڑا پیارا خاتمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور موت اس کے برعکس بھی آتی ہے۔ ایسا ایک بوڑھا شخص تھا پاکستان سے باہر کہیں، اور جناب لت لگی ہوئی تھی میوزک کی اور اس کی اور اس کی، آخری موقع ہے، آخری لمحات ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا جا رہا کلمہ پڑھنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، کلمہ یاد ہی نہیں تھا، اللہ کی بات یاد ہی نہیں تھی۔ کہتے لگاؤ فلاں گلوکارہ کا البم تو سکون آئے گا مجھے، اور اس کی چاہت پر فلاں وہ کیا کہا جائے، ایک گلوکارہ کا البم انگریزی کا لگایا گیا گانا، اور گانا سنتے سنتے موت آئی ہے۔ کیا مجھے لے کے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ یاد ہے ہمیں ہماری موت؟ خاتمہ بالخیر ہو جائے یاد ہے؟
ہر مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا، اس کی دعا کے موقع پر، بلکہ پہلے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی پہلے اپنے مانگ رہے ہیں. اور اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے، اللہ ایمان کی حالت پر وفات دے. کیا ہمیں یہ موت یاد ہے؟ اور کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری بیلنس شیٹ ٹائڈ اپ ہو چکی ہے؟ کیا ہمارا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بالکل سیٹ ہے؟ کیا ہماری لائبلٹیز ہم پے کر چکے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہے؟ کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ کے حوالے سے ہمارا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہے؟ کیا دین کے تقاضے اور دین کے فرائض کے حوالے سے اللہ کی بندگی کے تقاضے، اللہ کے احکامات کی پاسداری، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے محنت بھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد بھی، جو امت والا کام ہمارے ذمے ہے، کیا یہ کاموں کے حوالے سے ہمارے معاملات سیٹل ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. ازیفت العازفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آگے. وہ عالم کی قیامت بھی قریب ہے اور میری اور آپ کی اس سے زیادہ قریب ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو سیٹل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں. اس قیامت کو برپا کون فرمائے گا؟ اللہ. وعندہ علم الساعہ، اس قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ برپا بھی وہی فرمائے گا. اور کیسے برپا ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے کچھ اچانک نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے کتنا اچانک ہوگا؟ یعنی انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 افراد کپڑے کا لین دین کر رہے ہوں گے، وہ ڈیل نہیں کر پائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک بندہ کھانے کے لیے لقمہ ہاتھ میں لے گا، لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک شخص اپنی بکری کے تھن میں سے دودھ نکالنا چاہ رہا ہوگا، دودھ نہیں نکال پائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. ایک شخص اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے حوض درست کرنا چاہ رہا ہوگا، پانی بھرنا مثال، تو پانی بھر نہیں پائے گا، حوض کو درست نہیں کر پائے گا، قیامت برپا ہو جائے. اس طرح اور جس طرح اس پورے عالم کا معاملہ عالم والوں کے لیے اچانک ہوگا، میرا اور آپ کا بھی اچانک ہی کسی وقت ہو جائے گا. لوگوں کے لیے اچانک ہے، میرے اور آپ کے رب کے لیے کچھ اچانک نہیں. ہر ایک کی سانسیں طے ہے، کوئی جلدی نہیں جاتا، کوئی دیر سے نہیں جاتا. یہ میرے رب کی حکمت ہے، اس نے جس کو جتنی سانسیں طے کر کے دے دی، کوئی جلدی نہیں جاتا، کوئی دیر سے نہیں جاتا، جائے گا، ہر ایک اپنے وقت پر جائے گا. ہمارے لیے اچانک ہے، رب کے لیے کچھ اچانک نہیں ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں. مراد اس کو برپا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جب وہ برپا کرنے پر آئے گا تو اس کو ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. چاہے پورے عالم کی قیامت کا معاملہ ہو یا ایک فرد کی قیامت کا معاملہ ہو، جب اللہ فیصلہ فرما دے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اے لوگوں تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ یہ وہ منکرین آخرت جنہیں موت کا یقین نہیں تھا یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین نہیں تھا، ان کے تعجب کا ذکر ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہوگی. فرمایا کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو کھلے کافروں کا بیان ہے. ہم تو مسلمان الحمدللہ، لیکن کیا ہمیں یقین ہے؟ ہمیں علم ہے کہ موت ہے، ہمیں علم ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، کیا ہمیں یقین بھی ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی قسم، اگر ہمیں یقین ہو تو مارکیٹ کا جو حال ہے وہ ہوگا، جو گھروں میں ظلم و زیادتی اس کا حال وہ ہوگا، جو قطع تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ہے وہ ہو سکتی، جو قتل و غارت گری ہے، جو لوٹ مار ہے، جو اپنوں کے گلے کاٹ کر ان کی جائیدادیں ہڑپ کرنے کی بات ہے، کیا جس کو یقین اس کو یہ عالم ہوگا؟ آپ اور میں ادھر مالک یوم الدین پڑھ کر اقرار کر کے باہر جاتے ہیں، کیا واقعی یقین ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے؟ کتنے آرام سے لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کیے بیٹھے ہیں، قبضے کر کے بیٹھے ہوئے، کھا کر بیٹھے ہوئے، ڈکارے لے رہے ہیں خوب. تو بھائی علم ہونا الگ شے ہے، یقین ہونا الگ شے ہے، نالج ہونا الگ بات ہے، کنوکشن ہونا الگ بات ہے. آج ہمیں علم ہے کہ موت آئے گی، کیا ہمیں یقین ہے کہ موت آئے گی؟ آج ہمیں علم ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی قسم، جب یقین دل میں ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، اس کی گفتگو، اس کا کردار، اس کے اعمال، اس کے اقوال
اس کا لین دین، اس کے معاملات، اس کی ڈیلنگ، ایون اس کی چال، اس سے لگے گا یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کمٹمنٹ صحیح کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دھوکہ نہیں دیتا۔ کیا آج ہمارے کردار گواہی دے رہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمیں موت آنی ہے؟ یہ سوال میرا اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے کیجئے۔ ان مشرکین کو یا کفار کو جو سرے سے منکر ہو رہے تھے، بھلا بیٹھے تھے، بلکہ جھٹلا رہے تھے، ان کو تو فرمایا گیا افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو؟ تم ہنستے ہو، ہنسی مذاق میں تم اڑا دیتے ہو، پیغمبر کی دعوت کا تم نے مذاق اڑا دیا، یہ پچھلے واقعات تمہاری عبرت کے لیے بیان کیے کہ تم نے ہنسی مذاق میں ان کو اڑا دیا، ٹھٹا کیا، استہزاء کیا، لائٹ لیا اور تم نے اس کو پس سے پش ڈال دیا، تم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں۔ یہ پچھلوں کے انجام کو دیکھ کر تو تمہیں رونا آ جائے، یہ پچھلوں کا انجام دیکھ کر تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ تمہارے کرتوت اگر تمہارے سامنے واضح ہو تو تمہیں خوف آ جائے کہ کہیں اس طرح کی پکڑ اور عذاب اور سزا میں اللہ تعالیٰ تمہیں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ، ہم تو بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میکسیمم مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آتی، یہ قہقہ لگا کر ہنسنا حضور کے یہاں ملتا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کی مسکراہٹ بھی ہوتی تھی اور اتنی کے سامنے کے میکسیمم جو سامنے کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک ہیں وہ نظر آتے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو، تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے عرض کرتا یا اللہ میری اس امت کو عذاب قبر دکھا دے کیسے مردوں کو عذاب ہوتا ہے، دکھا دے ان کو کیسے عذاب ہوتا ہے، لیکن تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے اس لیے ایسا نہ ہو۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں ہو۔ اور حضور فرما رہے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ حضور کے بال جلد سفید ہو گئے، حضور کے بال جلد سفید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا آپ پر؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ ہاں اے ابوبکر، مجھے سورہ ہود وَأَخَوَاتُهَا اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اے ابوبکر مجھے سورہ ہود میں کیا ہے؟ پچھلی قوموں کے حالات تفصیل سے، یہاں جو گزشتہ آیات میں ہم نے ایک ایک آیت میں ایک واقعے کو پڑھا، وہاں ایک رکوع کے اندر جو ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ 2 رکوعوں میں آتا ہے، جو پچھلی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے کہ ہاں اے ابوبکر مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تاثیر کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کبھی قبر کا حال سن کر یا قبر کو یاد رکھ کر مجھے اور آپ کو رونا آتا ہے؟ کبھی قرآن پاک کھولیں، ترجمہ پڑھیں، اللہ رب العالمین کی قسم قرآن ہلا دیتا ہے بندے کو۔ پڑھیں جو جہنم کے عذابوں کی کیفیات قرآن پاک میں آتی ہے، آدمی ہل کر رہ جاتا ہے۔ ہاں جنت کے نظارے بھی ہیں تو آدمی کو شوق بھی پیدا ہوگا، اس کو ایک بشارت بھی میسر آئے گی، ایک ترغیب و تشویق بھی ملے گی، ایک انسپریشن اور موٹیویشن بھی ملے گی، وہ بھی پڑھیں۔ اور وہ جو ڈراوے قرآن پاک میں جہنم کے عذاب کے بارے میں ہیں پڑھیں تو صحیح۔ آج ہم کیوں محروم ہیں؟ تاثیر قرآن سے پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس میں۔ تلاوت پر تلاوت ہوتی گئی، ماہ رمضان میں اتنی مرتبہ تکمیل ہو گئی، مٹھائی شریف بھی ہم نے تقسیم کر دی اور خوب جناب کیک بھی بانٹ دیے، سب کچھ کر لیا۔ پتہ چلا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ کس طرح انسپریشن اور موٹیویشن اور ترغیب دلاتا ہے جنت کا بیان کر کے، اور اللہ کس طرح ڈراتا ہے ہمیں، ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے ہمیں قرآن پاک کے اندر۔ آخری 2 پارے پڑھے تو صحیح، سورہ ملک سے لے کے سورۃ الناس تک ہلا دیتے ہیں دونوں پارے بندے کو، جہاں جہنم کا اور آخرت کا ذکر آتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو تم روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غافل ہو جاتے ہو۔ سامدون کا ایک ترجمہ گانے باجے میں لگ جانا بھی ہے، اور سامدون کا ایک ترجمہ غفلت میں مبتلا ہو جانا بھی ہے۔ گانے باجے قرآن پاک میں ہے، سورہ حامی میں سجدہ میں
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا کہ مت سنو قرآن کو اور اس کے سننے کے دوران میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ نضر بن حارث سردار تھا مشرکین کا، کنیزوں کو لے کر آیا ہے شام وغیرہ سے، کہا جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ تاکہ نہ ہم سنیں نہ کوئی اور سن سکے۔ کیوں؟ اس مشرک کو اور مشرکوں کو پتا تھا جس کے دل میں قرآن اتر جاتا اس کی زندگی بدل جاتی۔ انہوں نے بلال کو دیکھا کہ بلال جان دینے کو تیار ہے، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اللہ اکبر خباب کو دیکھا ہے کہ دیکھتے انگاروں پر لیٹنے کو تیار ہے، اس کا جسم جلتا ہے تو جلتا رہے، وہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے سمیہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یاسر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مشرک مانتا تھا یہ قرآن انقلاب برپا کر دیتا ہے، یہ زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ فرد کو تبدیل کر دیتا ہے، مت سننا قرآن کو اور گانے باجے کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ قرآن کو نہ سنیں، تاکہ تم اے مشرکو ان پر غالب رہو۔ مشرک مان رہا ہے، مسلمان سمجھ نہیں رہا۔ مشرک مان رہا ہے قرآن انقلاب برپا کر دیتا ہے، فرد کے اندر زندگی بدل دیتا ہے، اور افراد کا بدلنا پھر معاشرے اور پورے نظام کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ مشرک مان رہے تھے، آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سامدون کا ایک ترجمہ گانے باجے میں لگے رہتے ہو، اور آج کیا ہے جناب، ایک فون پہ ویٹنگ بھی کرنا ہو تو عورت کی آواز، سپر مارکیٹ میں چلے جاؤ، مارکیٹ اب کھلنا شروع ہو گئی، گانے باجے چلا دو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حمد اور نعت پیش کی جا رہی، اس میں بھی ڈھول باجے شامل کر دو، ہر طرف گانے باجے۔ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے کہ جو آپ کو اور مجھے غافل کر دیتی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم غفلت میں پڑے رہتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس تم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات میں مکمل کر لوں، سجدہ کر لیجئے گا، یہ آیت سجدہ ہے، اور نزول کی ترتیب میں پہلی آیت تھی کہ جس پر سجدہ لازم ہے۔ جب حضور نے تلاوت فرمائی، عجیب منظر تھا، مشرکین بھی کعبے کے پاس موجود تھے، اور حضور کی آواز سبحان اللہ، حضور کی آواز سبحان اللہ۔ اور کیا تاثیر اس قرآن پاک کی، مشرکوں کو عربی آتی تھی، بے اختیار جب یہ آیت کریمہ تلاوت ہوئی، حضور بھی سجدے میں، مسلمان بھی سجدے میں، سارے کافر بھی سجدے میں چلے گئے، بے اختیار، بے اختیار۔ یہ اثر تھا اس قرآن پاک کی تلاوت کا۔ ہاں، ایک تھا امیہ بن خلف، وہ تکبر میں آیا، اس نے پیشانی زمین پر نہیں لگائی، زمین سے مٹی اٹھا کر پیشانی پہ لگا لی، اگر دکھائی اس نے۔ باقی سارے کافر مشرک بھی حالت سجدہ میں چلے گئے۔ یہ بے اختیار معاملہ تھا، یہ قرآن کی وہ تاثیر تھی جس کا اثر اس معنی میں ان پر ہوا کہ یہ بھی بے اختیار جھک گئے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے حضور سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی میں جھکتے رہنے اور پوری زندگی میں اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا